السلام علیکم، میں ہوں روشن الدین دیامری۔ ناظرین، اب جیسے کہ آپ کو ہم نے ایک سیریز پہ بات کی تھی ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات کے بعد، جو مڈل ایسٹ کے اندر حالات بڑے بہتر ہوتے جا رہے ہیں، جس کی ایک مثال میں اور دیتا چلوں کہ آپ سعودی عربیہ اور یمن کے بیچ جو ان کے بیچ میں ایک بہت عرصے سے جنگ چھڑ گئی ہوئی تھی، جنگ چل رہی تھی، بڑے پیمانے پر ان دوسروں کے آپس میں لڑائی تھی، ان کے بیچ میں سیز فائر ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کا جو ہے اسی باغیوں کے خلاف بھی جو ان کے مقابلے میں بھی ان کا بڑے عرصے سے ایک فائٹ تھی، وہ بھی آج رک گئی، اس کے بھی ایگریمنٹ طے ہو گئے، جس کے جو ہے وہ انیشلی طور پر حوثی باغیوں کی طرف سے جو سعودی عرب کے جو لوگ گرفتار تھے، جن کو ارسٹ کیے تھے، ان کو چھوڑ دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری طرف سعودی عرب نے بھی جو ان کے قیدی تھے، یعنی جو ان کے لوگ ارسٹ کیے گئے تھے، ان کو چھوڑ دیا۔ اب ایران اور سعودی عربیہ کی اس لڑائی کی وجہ سے پوری مڈل ایسٹ تقسیم تھی۔ مڈل ایسٹ کے اندر بڑے مسائل تھے۔ عراق میں آپ کو پتہ ہے کہ عراق کے اندر بڑے پیمانے پر مسلکی بنیادوں کے اوپر تقسیم امریکہ نے کروائی تھی، ایک بڑے وہاں پر جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ عراق کے ساتھ ساتھ سیریا کے اندر جو ہے وہ شام میں بشار الاسد کے خلاف ایک محاذ آرائی ہوئی تھی، اس پہ بھی بڑے پیمانے پر چینجز آ گئے۔ سعودی عربیہ کی اس جو ریجن کی طرف یہ موومنٹ میں خاص کر سلمان بن عبدالعزیز کا جو بڑا رول ہے، ان کی جب سے وہ آئے ہیں سعودی عرب کے جو پرنس بنے ہیں، جب سے ان کی حکومت انہوں نے سنبھالی ہے، تو انہوں نے بڑے لیول پہ جو ہے نا تبدیلیاں لے کر آئی ہیں۔ ایک تو سعودی عرب کا جو اپنی پولیٹیکل جو ڈیلیمیا تھی، اپنا جو پولیٹیکل ویژن ہے، وہ ریجن کی طرف لے کر آئے، انہوں نے اپنی سوچ چینج کی ہے، امریکہ سے نکل کر ریجن کی طرف آنے کی کوشش کی ہے۔ ان کی چائنا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہوئے۔ ابھی تک جتنے بھی جو مذاکرات ہوئے ایران اور سعودیہ کے بیچ ہو، یا شام ہو، یا سیریا کے بیچ ہو، یمن کے ہو، جتنے بھی جو ڈسکشن جو ان کے ایگریمنٹس ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں ریجن کے ممالک یعنی چائنا یا رشیا کا رول نظر آتا ہے۔ ناظرین، یہ کہ بہت پازیٹیو اور ڈیولپنگ سٹوری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری طرف آج ایک جو ہے بڑی اس سے بڑی ایک خطرناک خبر جو وہ چل رہی ہے، وہ اسرائیلی جو میڈیا نے آؤٹ کیا تھا، امریکہ نے جو اپنی نیوی ہے ان کو نیوکلیر ویپن کے ساتھ مڈل ایسٹ کے جو سمندر کی طرف بھیجا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو ایران کے جو ٹینشن ہے ریجن میں، جو خاص کر سعودی عرب وغیرہ کے ساتھ، اس کو کم کرنے کے لیے یا ایران کو ہم نے کنٹرول کرنے کے لیے ایک ان کی طرف سے ایک یہ بتایا جا رہا ہے، جو پبلک پریس ریلیز ان کی طرف جاری کی ہے۔ اب یہ جو مومنٹ ہے، یہ یو ایس نیوی کا نیوکلیر جو ویپن لے کر مڈل ایسٹ کے سمندروں میں آنا یا بحر عرب کے اندر آنا، اس کا سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو چائنا نے ریجن کے اندر امن کے لیے ایک پیس ڈائلاگ شروع کیا ہے، جو سعودی عرب اور ایران کے درمیان حالات بہتر ہو رہے ہیں، جو ریجن کے اندر ایک جو ہے بہتری کی توقعات کی جا رہی ہے، جو امریکہ کو کسی صورت میں بھی ہضم نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک مڈل ایسٹ کے حالات خراب ہو امریکہ کو فائدہ ہے، جب تک پاکستان ہندوستان کے حالات خراب ہو امریکہ کو فائدہ ہے۔ دنیا میں کہیں پہ بھی مسائل ہو، اس سے فائدہ براہ راست سامراجی ملکوں کو ہوتا ہے۔ سامراجی ملکوں کا اس وقت سربراہ جو ہے وہ امریکہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو آج ایک جو خبر تھی، اس میں فرانس نے جو ہے وہ چائنا سے ریکویسٹ کیا ہے کہ فرانس نے چائنا والوں سے کہا ہے کہ آپ یوکرین اور جو ہے روس کے درمیان جو حالات ہیں اس کو بہتر کرنے میں بیچ میں مڈل کا کردار ادا کریں۔ ناظرین، آپ کو یہ بات پتہ ہوگا کہ رشیا جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی گیس سپلائی کرتی ہے۔ پٹرول کے بعد گیس جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ سپلائی کرنے والا ملک ہے۔ اب پورا یورپ کے اندر جتنی بھی سپلائی ہے، پٹرول کے ہو، گیس کا ہو، وہ جو ہے وہ رشیا سے دنیا کو ہوتا ہے۔ جب سے یہ یوکرین کا مسئلہ بنا ہے، وہاں سے جو ہے حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں۔ یورپ کے اندر خاص کر یورپین کنٹریز میں اس کی بہت مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ رشیا نے روکا ہے، گیس کو سٹاپ کیا۔ اب اگر ایران نے بھی روکا، رشیا نے بھی روکا، سعودی عرب کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، تو اس وقت فرانس کا جو ہے نا چائنا سے مدد لینا، اور امریکن جو ہے اپنے جو دہشت گرد ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، ان کی جو نیوی ہے یا فورسز کو انہوں نے سمندر میں اتارنا، جس سے حالات خراب کرنے کے لیے ایک طرف امریکہ جو ڈوبتا جا رہا ہے، دوسری طرف جو ریجن کے ممالک ان کی بڑھوتری کی طرف جا رہی ہے۔ یہ آج کے 3 ڈیولپنگ سٹوریز تھے، تو اس کے حوالے سے میں نے کہا آج آپ کے ساتھ بات کی جائے۔ نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔